إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر أقم الصلاة لذكري إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بفضل اللہ تعالی جو 15 روزہ تربیتی دینی پروگرام ہم نے شروع کیا ہے، الحمدللہ آج اس کی 15ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے نماز کے ظاہری و باطنی آداب و شرائط اور ان کی حکمتیں۔ اس سے پہلے درس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں نماز کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ آج کے درس میں یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ نماز جو دراصل جسم اور روح دونوں کی عبادت ہے، تو اس کے لیے ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، اللہ رب العالمین نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آداب و شرائط اس کے مقرر فرمائے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر اور اس کی نماز ادا کر رہی ہے۔ اس کے لیے کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک نے اپنی تسبیح کو اور اپنی نماز کو جان لیا ہے، اس کے مطابق وہ اللہ رب العالمین کی تعریف و حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے اندر مصروف ہے ہمہ تن، اور کسی بھی لمحہ اس سے غافل نہیں ہوتی۔ انسانوں کو بھی اسی بات کی دعوت دی گئی کہ کائنات کی اس روش کے اوپر، اس طریقے پر تم بھی آ جاؤ اور داخل ہو جاؤ، اور پھر اپنے وجود کو الگ نہ کرو، بلکہ اللہ کی جو حمد و ثنا کبریائی بیان کر رہی ہے پوری کائنات، تم بھی اسی کے ساتھ اللہ کی پاکی، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دو۔ آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں نماز کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ کسی بھی عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لذکری، میری یاد کے لیے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت نہیں کرنی ہے، تو اس کے لیے رب نے حکم یہ دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم اس کو یاد کرو گے تو اس کا فائدہ تمہارے لیے اللہ کی جانب سے یہ ہوگا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جب تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں بھی یاد رکھے گا، تمہیں بھی کبھی نہیں بھولے گا۔ لہذا یہ نماز کا ثمرہ ہے، غرض و غایت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے، منکر کاموں سے بچاتی ہے، روکتی ہے،
اور اللہ کا ذکر یہ تو سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ نماز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی یاد کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ مقرر فرمایا وہ نماز کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ صحابہ کرام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، صحابہ نے دیکھی، وہی روایت ہو گئی، اس کے مطابق ہی ہمیں اللہ کی یاد کرنا ہے اور نماز کو ادا کرنا ہے۔ نماز کی ادائیگی سے پہلے دو قسم کے آداب اور شرائط اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اس میں سے ایک تو ظاہری ہے، دوسرے باطنی ہیں۔ باطنی آداب و شرائط، ظاہری آداب و شرائط، لہذا ان شرائط اور آداب کی پابندی کے بغیر نماز نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، کیونکہ خود اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین میں آداب و شرائط مقرر فرمائے ہیں۔ دیکھیے اس مادی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب اور شرائط مقرر کیے جاتے ہیں تاکہ بہتر نتائج حاصل ہو سکیں۔ نماز کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ وہ شہنشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو باندھ دیے ہیں اس نے، نگاہیں نیچی ہیں، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی کمزوری اور پشیمانی اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی پاکی و بڑائی اور اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے اپنی التجائیں اور دعائیں رب العالمین کے سامنے رکھ رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہمارے دین نے نماز کے سلسلے میں بتائی ہے تو آداب و شرائط اس کے لیے بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کی اصل ایک ہے اور وہ توحید ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت۔ دین کے ہر حکم سے اللہ کی توحید کا اظہار ہونا چاہیے، ایک ایک حرکت سے، ایک ایک جنبش، ایک ایک لفظ، ایک ایک اشارے سے اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اظہار ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر بھی بیان نہیں اسی چیز کو رکھا گیا ہے۔ دیکھیں ظاہری جو آداب و شرائط ہیں، ظاہری آداب و شرائط، اس میں سے ہم دیکھیں گے جسمانی حرکات۔ نماز کے اندر ہم جسمانی حرکتیں کرتے ہیں، حرکات کرتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ جب اس کے اندر کوئی خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اعضاء اور جوارے سے کچھ نہ کچھ حرکت اور عمل صادر ہوتا ہے۔ جیسے غصے میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، خوف کی وجہ سے زرد پڑ جاتا ہے، خوشی میں کھل اٹھتا ہے اور غم میں سکڑ جاتا ہے، اور جب انسان سوال کرتا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، اور کسی کی تعظیم کرتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے سامنے عاجزی کا اگر اظہار کرنا چاہتا ہے تو جھک جاتا ہے۔ اس سے آگے بھی اگر اس کا تذلل کسی کا مقصود ہوتا ہے تو اپنا منہ زمین پر رکھ دیتا ہے اور اپنی پیشانی کو پٹک دیتا ہے۔
نماز کے اندر بھی یہی کیفیت، اسی قسم کی کیفیت شریعت نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ جب ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا، بے شمار نعمتیں جو ہمارے اندر ہیں اور باہر ہیں، جب ایک انسان مشاہدہ کرتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے رب کی ذات پر، پھر اس کے دل میں جذبے امڑتے ہیں، جذبہ امڑتا ہے کہ اب رب کی شکر گزاری کیسے کرے۔ تو جیسے فطرت ہے انسان کی، جب کوئی جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے تو اس کا اظہار اعضاء و جوارح سے کرتا ہے، وہ حرکات و سکنات کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایمان مضبوطی کے ساتھ دل کے اندر گھر کر جاتا ہے تو پھر اس کے دل میں جذبہ ابھرتا ہے کہ اعمال کرے وہ، تو پھر انہی جذبے کے تحت جو انسان اعمال صادر ہو، اللہ تعالیٰ نے نماز کو مقرر کیا ہے، ایسے ارکان مقرر کیے ہیں جو واضح کر رہے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر کیا ہے۔ کسی بھی انسان کی دلی نیت اور ارادے کو ہم جان نہیں سکتے جب تک کہ وہ اعضاء جوارح سے اس کا اظہار نہ کرے۔ ہمارے دین نے بھی شریعت کے ارکان مقرر کیے ہیں، جسمانی حرکات، جسمانی حرکتیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کسی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار، اس کی تعظیم تین طریقے سے کرتا ہے۔ پہلی چیز تو کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے۔ نماز بھی انہی تین چیزوں سے مرکب ہے: قیام، رکوع اور سجدہ۔ قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے رب کے سامنے، رکوع میں جھک جاتا ہے رب کے سامنے، اور سجدے میں جو انتہائی تذلل کی نشانی ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر پٹک دیتا ہے رب کے سامنے، رب کے دربار میں۔ یعنی شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ کھڑا ہوتا ہے، جھکتا ہے، اس کے بعد اپنی پیشانی کو نیچے رکھ دیتا ہے۔ یہ ایمان جو اس کے دل کے اندر موجیں مار رہا ہے، اس کے اظہار کے لیے وہ اپنی حرکات و سکنات سے ظاہر کرتا ہے۔ نماز کے اندر یہ ساری چیزیں، کیفیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ارشاد فرمایا کہ وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ کے اس گھر کو، میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف کر دو۔ یہ تینوں حرکتیں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری اور اپنی کمزوری کا اظہار ہے ان حرکات کے ذریعے سے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے میں رب نے فرمایا کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، بعد اب رب کے سامنے کھڑی ہو جاؤ اور سجدہ کرو اس کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب ترتیب بھی رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بتائی ہے، ترتیب بھی یہ قرآن مقدس میں بتائی۔ ہم یہ جانتے ہیں دو چیزیں کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے سامنے آ جائیں، پہلی اور آخری، تو ظاہر سی بات ہے تین اگر چیزیں ہیں تو تیسری جو بچی وہ بیچ کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُنْ مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا ذکر فرمایا ہے آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے جب آپ ان کے درمیان ہو تو آپ ایک گروہ کو لے کر کے قیام کریں اور اپنے اسلحے کو اپنے ساتھ رکھیں اور سجدہ کریں، پھر یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ آپ کے ساتھ آ جائے نماز ادا کرنے کے لیے۔ دو چیزیں رب نے بتا دی، قیام اور سجدہ، بچا کیا رکوع، ظاہر سی بات ہے وہ بیچ کے اندر آ گیا۔ ترتیب بھی رب العالمین نے یہی بتائی ہے، کیونکہ کسی کے بھی سامنے
فطری طور سے اگر انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے تو وہ یہی 3 طریقے ہیں، یا تو کھڑا ہو جائے، یا جھک جائے اس کے سامنے، یا اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے۔ اللہ رب العالمین نے یہ ترتیب بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جب ظاہر سی بات ہے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حرکات و سکنات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کے اظہار کے یہ 3 حرکات ہم کیا کرتے ہیں، اس کا مفہوم آپ کے سامنے واضح رہنا چاہیے۔ نگاہوں میں تصور قائم کریے کہ نماز کس طریقے سے اپنے ساتھ بے شمار روحانی اور ظاہری باطنی فوائد اور لذتیں رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری چیز اگر ہم دیکھنا چاہیں، ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے نماز، ساری عبادت کا مجموعہ ہے۔ قرآن مقدس کو کھول کر کے آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہیں قیام کا مطالبہ کیا ہے، کہیں رکوع کا مطالبہ کیا ہے، کہیں سجدے کا مطالبہ کیا ہے، کہیں قرات کا مطالبہ کیا ہے، کہیں تسبیح، تحلیل، تحمید، کہیں تکبیر، کہیں قرات قرآن، ذکر، درود، ان سب کے مطالبے کیے ہیں۔ نماز کے اندر ساری کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ جب ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اپنے اعضاء سے حرکت کرتا ہے، تو صرف حرکت ہی نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ اس کی زبان بھی دعا کر رہی ہوتی ہے، لسانی عبادت اس کے اندر ہم شامل کریں گے۔ لسانی عبادت یہ جسمانی حرکات میں قیام، رکوع، سجود آ گیا، اس میں لسانی عبادت زبان سے بندہ جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو باندھتا ہے، ہر برابر پڑھتا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور حرکتیں بھی ساتھ میں کرتا ہے، حرکات بھی ساتھ میں کر رہا ہے، اپنی التجائے رب کے سامنے رکھ رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ان اذکار میں سے، دعاؤں میں سے سب سے عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے ایک دعا عطا فرمائی ہے جس میں بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اس کی توحید کا اظہار کرتا ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان کی بات کرتا ہے، اور عبادت کو رب کے لیے خالص کرنے کا اقرار بھی کرتا ہے، رب سے توفیق و ہدایت کی طلب بھی کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اچھوں بھلوں اور صحیح لوگوں کے راہ کے اوپر چلنے کی اللہ تعالیٰ سے آرزو کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے برے لوگوں کے راستے سے بچنے کی۔ ایک سورۃ الفاتحہ کے اندر کس قدر اپنے رب سے سوالات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، التجائیں کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے لسانی عبادت جسم کے دوسرے حصوں کے ذریعے سے قیام، رکوع، سجود ہو رہا ہے، زبان سے بھی بندہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان کرتا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز ہم اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے نماز کے اوقات کو ہمارے دین نے مقرر فرمایا ہے۔ اوقات کی، نماز کے وقتوں کی ضرورت ہے، نماز کے وقتوں کی ضرورت ہے، یہ فطری چیز ہے۔ سائیکولوجی اس بات کو کہتی ہے جب کسی کام کو ہمیشگی کے ساتھ کرنا ہو تو اس کے لیے وقت ضرور مقرر کرنا پڑے گا۔ اگر وقت مقرر نہیں کریں گے تب وہ کام پابندی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ انجام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر 24 گھنٹے ہوں تو آدمی کیا کرتا ہے؟ وقت کو نکالتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، کر لیں گے یہاں تک کہ وقت گزر جاتا ہے، آخر وقت پر پہنچ کر کے، لیکن وہ کام انجام نہیں پذیر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے شریعت اور ہمارے دین نے نماز کو فرض کیا ہے، نماز کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس کے اوقات اور وقتوں کو بھی مقرر کیا ہے تاکہ مستعدی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ، ہمیشگی اور مداومت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقتوں کے اندر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات کو مقرر فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو وقت اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے مقرر فرمائے ہیں، ان وقتوں میں
فطری انداز اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. فطری انداز. صبح انسان جب سوتا ہے، سو کر کے اٹھتا ہے، تو دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلا کام اپنی زندگی کے حیات کا نیا ورق جو شروع کرنے جا رہا ہے بندہ، سب سے پہلے رب کے سامنے سجدہ کرے، اس کی عبادت کرے. یہ فجر کی نماز ہے. پھر اپنی کام میں محنت کرے، جد و جہد کرتا رہے. دوپہر کا وقت جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ آرام کرتا ہے. اس وقت پھر اللہ کی شکر گزاری کرے اور نماز ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آدھے دن کو خیریت کے ساتھ مجھے تکمیل تک میرے کام کو پہنچا دیا ہے. اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، انسان پھر آگے کام کرتا ہے یہاں تک کہ شام کا وقت ہوتا ہے، پھر دوسرا ایک مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے فطری چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. آپ دیکھیں رب نے جو نماز فرض کی ہیں، فجر کے بعد سے لے کر کے ظہر تک کوئی نماز نہیں ہے، کیونکہ یہ کام کا وقت ہے. فجر سے لے کر کے ظہر تک کوئی عبادت نہیں ہے، 6-7 گھنٹے کا وقت ہے، یہ کام کا وقت ہے. اب دوسری طرف آ جائی، عشاء سے لے کر کے فجر تک بھی کوئی فرض نماز نہیں ہے، یہ بھی 6-7 گھنٹے کا تقریباً وقت ہے، کیونکہ یہ آرام کا وقت ہے. کام کا وقت، آرام کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے دیا، کیونکہ انسان فرشتوں کی طرح نہیں ہے کہ ہمہ وقت عبادت کرتا رہے، بلکہ اس کے ساتھ فطری ضرورتیں ہیں. ان ضرورتوں کو لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات کو مقرر فرمایا ہے. فجر سے لے کر ظہر تک بہت بڑا وقت ہے، کام کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض نماز نہیں رکھی. عشاء سے لے کر کے فجر تک لمبا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، اس لیے کوئی فرض نماز نہیں ہے. لیکن ظہر کے بعد عصر، مغرب، ان 3 نمازوں کو رکھا گیا ہے، جس میں سے ظاہر سی بات ہے شام کے وقت انسان اپنے کام کو بائنڈ اپ کرتا ہے، اس کے بعد بھی وہ نماز ادا کرے، اور سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرے. آرام کرنے جا رہا ہے، سو رہا ہے، اس سے پہلے نماز کو ادا کرے. عصر کی نماز کا جہاں تک معاملہ ہے، یہ بہت ہی کرٹیکل ٹائم پر ہوتی ہے. یہ سمجھ لیجئے ایک قسم کی خاص طور سے آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مقدس کے اندر خاص طور سے اس نماز کا مطالبہ کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. لوگو نماز کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی، کیونکہ یہ مصروفیت، مشغولیت اور کاروبار میں انسان کے منہمک ہونے کا وقت ہے، اس لیے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا ہے رب العالمین نے. آپ دیکھیں نمازوں کے جو اوقات رب نے مقرر فرمائے ہیں وہ سب کے سب سورج سے متعلق ہیں، سورج سے متعلق ہیں. جتنی مشرک قومیں ہیں، مشرک قوموں کا سب سے بڑا دیوتا اگر کوئی رہا ہے تو وہ آفتاب اور سورج رہا ہے، اس کو انہوں نے بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں. ستارے، چاند، سورج کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، تو کہتے ہیں انی بریء مما تشرکون، میں اس قسم کے خداؤں سے، جھوٹے خداؤں سے میں بری ہوں، کیونکہ میری رب العالمین میری پیشانی تو اسی کے سامنے جھک سکتی ہے جس نے ان ساری چیزوں کو، کائنات کو پیدا کیا ہے. لہذا سورج بڑا قوموں کی گمراہی کا، مشرک قوموں کی گمراہی کا سبب رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورج سے نماز کے اوقات ضرور مقرر فرمائے ہیں، لیکن جس وقت سورج عروج پر ہوتا ہے اس وقت کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، کوئی نماز کا وقت نہیں ہے. سورج کے عروج کا وقت کہاں سے ہے؟ دیکھیے 2 ٹائم منع کر دیے گیا، سورج نکلتا ہوا اور سورج کا غروب ہوتا ہوا منع کیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں سورج کا جو عروج ہوتا ہے وہ جب سورج نکلتا ہے، نکلنے کے بعد جب پورا بیچ تک پہنچ جاتا ہے
یہ عروج کا وقت ہے اس کے. نمازوں کے اوقات رب العالمین نے اس کے زوال سے شروع کیے ہیں. جیسے ہی سورج کے اوپر زوال آتا ہے ظہر کی نماز کا فوراً وقت شروع ہو جاتا ہے. تینوں نمازیں ظہر، عصر، مغرب، سورج کے 3 زوال ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ معبود نہیں ہو سکتا. اس کے زائل ہونے کے وقت تینوں نمازیں رکھی ہیں رب العالمین نے. قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے. بہت ہی پیاری آیت کریمہ ہے اس تعلق سے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز کو قائم کرو سورج کے مائل ہونے سے لے کر کے، سورج کے جھکنے سے لے کر کے رات کی تاریکی تک. اس کے اندر 4 نمازیں اللہ نے سمیٹ دی ہیں. الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن 5ویں نماز فجر کی اس آیت میں اللہ نے ذکر کی ہے. عربی کے اندر آپ دیکھیں گے تو دلوک کا جو لفظ ہے، لدلوک الشمس جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، دلوک کا لفظ 3 زوال پر آتا ہے سورج کے. سورج کے 3 زوال. پہلا زوال کب ہوتا ہے سورج کا؟ سمت الرأس، سورج بالکل سیدھا ہے، سروں کے اوپر ہے. پہلا زوال جیسے ہی ہلکا سا مائل ہوا، جھکا، یہ پہلا زوال ہے اس کا. اور پھر ایسے ہی برابر چلتا رہتا ہے. دوسرا زوال، یہ ظہر کا نماز کا وقت ہے. زوال کے فوراً ساتھ ہی جب آگے بڑھتا ہے اور سورج آنکھوں کی روشنی پچھم کی طرف چلنے والا، اپنی آنکھوں پر سورج کی روشنی کو تیز پاتا ہے شعاعیں، تو بغیر ہاتھ رکھے، کسی چیز کو ہاتھ رکھ کے بغیر اس کو چل نہیں سکتا. وہ صحراؤں کا مشاہدہ کریے آپ. تو دوسرا زوال یہ ہے، اس وقت عصر کی نماز کا ہے. اور تیسرا زوال اس پر یہ ہے کہ جب افق کے نیچے آ کر کے، دائرے افق کے نیچے آ کر کے غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے. یہ تیسرا زوال ہے اس کا. یہ 3 نماز کے اوقات اللہ تعالیٰ نے اس کے زوال پر رکھے ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے کہ سورج معبود نہیں ہو سکتا ہے. اور عشاء کی نماز کب شروع ہو رہی ہے؟ غسق اللیل، جب سورج کو تاریکی پوری طریقے سے چھپا دے. سورج کو تاریکی پوری طریقے سے چھپا دے تو یہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے. اور فجر کی نماز کا وقت، فجر کی نماز کا وقت وہ ہے جب سورج نکلا نہیں ہے بلکہ ابھی روشنی ہی صرف ظاہر ہوئی ہے. اللہ نے فجر کی نماز کا وقت رکھ دیا ہے. 5 نمازیں ہمارے سورج سے متعلق ہیں. اوقات ہمارے رب العالمین نے سورج سے مقرر فرمائے ہیں، لیکن سورج کے اوپر جب زوال آتا ہے تب سے مقرر کیے ہیں. نماز کے اوقات اسی لیے مقرر کیے گئے، گھڑی آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، کچھ بھی ہو یا نہ ہو، پہلے صحراؤں میں رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ نماز کو اپنے ٹائم پر ادا کر سکتا ہے. شفق دیکھیں، شفق سورج غروب ہونے کے بعد، سورج جب غروب ہو جاتا ہے تب شفق ظاہر ہوتی ہے، آسمان پر سرخی. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے. جب یہ سرخی غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کی نماز شروع ہو جاتا ہے، وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی صبح میں ہے، سورج نکلا نہیں ہے، نکلنے سے پہلے سفیدی ظاہر ہو رہی ہے. اتم الصیام، رب نے کیا فرمایا؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. سحری اس وقت تک کھائیں جب تک کہ کالا سفید دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. یعنی سورج نکلا نہیں ہے قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی بات رب نے کہی ہے. نماز فجر سورج طلوع ہونے سے پہلے. لہذا سورج سے متعلق اللہ رب العالمین نے نماز کے اوقات کو مقرر فرمایا ہے. نماز کے اوقات رب نے سورج سے متعلق فرمائے ہیں، مقرر کیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر جسمانی حرکات، لسانی عبادت، اوقات، نماز کے اوقات. اسی طریقے سے نماز کی باطنی، یہ ساری چیزیں ظاہری ہیں.
انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو حرکت کرے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر جو جذبات ہیں ایمان کے تعلق سے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زبان سے اللہ کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بیان کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نمازوں کے اوقات رب نے مقرر فرما دیے تاکہ ان مقررہ وقتوں کے اندر نماز کو ادا کیا جا سکے۔ اگر مقررہ وقت نہ کیے جاتے تو پھر انسان کسی بھی طریقے سے نماز جب چاہتا پڑھتا، وقت جو ایک قسم کا اتحاد ہے، اجتماعیت ہے، اس کا فقدان ہو جاتا۔ ایک چوتھی چیز اس کے اندر آپ ایڈ کر لیجئے، قبلہ۔ اس کی بھی بہت اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر۔ قبلہ کیوں منتخب کیا گیا ہے؟ قبلے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی بھی کام نہ تو زمانے سے خالی ہے اور نہ مکان سے خالی ہے۔ مطلب کسی بھی کام کو کرنے کے لیے وقت بھی چاہیے اور جگہ بھی چاہیے۔ وقت کے لیے اوقات و صلاۃ کا تذکرہ آ گیا۔ اب مکان، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام کریں گے آپ تو کسی نہ کسی طرف آپ کا رخ ہوگا، منہ ہوگا، تو کس طرف ہونا چاہیے نماز میں؟ اللہ نے، ہمارے دین نے، شریعت نے مقرر فرما دیا پوری دنیا کے اندر مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیتے ہوئے سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں بھی تم ہو، نماز کا وقت ہو جائے، نماز ادا کرو تو اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لو، اپنے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ یہ اجتماعیت، اتحاد، وحدت سوری شکلی طور سے بھی، مان لیجئے اگر قبلے کو متعین نہ کیا جاتا اور جو چاہے جدھر نماز پڑھے منہ کر کے، تو سارا اتحاد کا جو ہے درہم برہم ہو جاتا۔ ایک ہی مسجد میں لوگ الگ الگ طریقے سے الگ الگ طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے، یہ ایک عجیب قسم کا تماشا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا کہ سب کا رخ ایک کی طرف ہونا چاہیے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو کیوں مقرر نہیں فرمایا؟ مسجد حرام کو ہی قبلہ کیوں مقرر فرمایا؟ مسجد حرام، خانہ کعبہ، یہ اللہ کا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کو اس لیے مقرر فرمایا ہے کہ آپ دیکھیں روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر کون سا ہے؟ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد، سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے کون سا بنایا گیا؟ خانہ کعبہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے مکہ کے اندر بنایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قبلے کو جب منتخب فرمایا تو کسی سمت کو مقرر نہیں کیا، بلکہ ایک ایسے اپنے مسجد گھر کو منتخب فرمایا کہ چاروں سمتوں میں انسان اس کی طرف نماز ادا کر سکتا ہے، چاروں سمتوں میں رہنے والا۔ ورنہ ایک سمت کی طرف متعین کر دیا جاتا تو شبہ ہوتا آخر بھائی کیا ہے، اس کو معبود بنا لیا کیا؟ چاروں سمتوں میں انسان جہاں کا بھی رہنے والا ہو، جس سمت میں بھی رہ رہا ہو، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر کے نماز کو ادا کرے گا۔ یہ اجتماعیت، اتحاد اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے یہ چیز۔ قبلہ مسلمان کوئی اگر اعتراض کرے، مسلمانوں نے اس کو جو کیا ہے معبود بنا لیا ہے، مسلمانوں کا معبود نہیں ہے قبلہ۔ قبلہ مسلمانوں کا معبود نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ نہ تو مسلمان اس کو خطاب کرتا ہے، نہ ہی مسلمان خانہ کعبہ سے مدد مانگتا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار گر جائے، چھت گر جائے، تب بھی رخ آپ کو ادھر ہی کرنا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر نماز بھی جائز ہے، خانہ کعبہ کے اندر بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ لہذا معبود یہ کسی بھی صورت میں شکل میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے، اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ایک رخ متعلق مسلمانوں کو دیا ہے، متعین کیا کہ اس طرف تمہیں
رک کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ظاہری چیزیں ہو گئیں۔ اب باطنی چیزوں پر ہم آ رہے ہیں، باطنی آداب۔ ان ظاہری چیزوں کی پابندی لازمی اور ضروری ہے۔ اب کوئی شخص ان ساری چیزوں کا تو التزام کرے، لیکن باطنی آداب اگر وہ انجام کو مد نظر نہیں رکھتا تو پھر آپ سمجھ لیجئے وہ نماز مکمل اور کامل نہیں ہے، اللہ کے ہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ باطنی نماز، باطنی آداب میں سے یہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز پڑھنے کی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے قرآن میں، جب بھی حکم دیا تو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے آداب، شروط اور سارے حدود، قیود اور اصول و ضابطوں کے ساتھ نماز کو پورا کیا جائے۔ خوف، صلاۃ خوف میں، خوف کی نماز میں کچھ آداب و شروط کو جو ہے کم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم اطمینان کی حالت میں پہنچ جاؤ، خوف کی حالت سے نکل کر کے اطمینان کی حالت میں پہنچ جاؤ تو نماز کو قائم کرو۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی نماز قائم کی گئی تھی، لیکن اب نماز کو قائم کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ پورے شرائط جو چھوٹ گئے تھے وہ شرائط کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ دوسری چیز میں اس کو لکھتا ہوں تھوڑا سا، اقامت۔ دوسری چیز قنوت ہے۔ قنوت اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ کیا ہے قرآن مقدس کے اندر، قوموا للہ قانتین۔ اے لوگو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو قنوت یعنی باادب ہو کر کے خاموشی کے ساتھ تمہیں عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اسی طریقے سے حکم ایک یہ دیا گیا خشوع، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومنین کے سلسلے میں فرما رہا ہے کہ یہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب یہ ہے عاجزی کا اظہار کرنا، نگاہوں کو پست رکھنا، آواز کو پست رکھنا، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اللہ کی کبریائی کا تصور کرنا۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ خشوع آپ کے اندر آنا چاہیے، اکڑ کر کے نہیں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں۔ اسی کے ساتھ ایک حکم یہ ہے تبتل، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کا نام لے اور اس کی طرف ہر چیز سے کٹ جائیں، رب العالمین کی طرف کٹ جانا۔ تبتل کا مطلب کٹ جانا، یعنی ہر ایک شے سے کٹ جائیے، کاروبار سے، اپنے ذہنی کسی بھی تصور سے، خیال سے، کسی بھی کام سے کٹ کر کے اللہ کے دربار میں آپ کو کھڑا ہونا ہے، صرف رب کا ہو جانا ہے۔ تبتل یہ ہے اور یہ مطلوب ہے، یہ نماز کے باطنی آداب کے اندر سے، آداب میں سے تبتل اختیار کرنا ہے، یعنی اللہ کی طرف پوری مکمل توجہ آپ کی ہونی چاہیے، توجہ بٹنی نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حکم یہ ہے تضرع، اس کا حکم دی گیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اپنے رب کو پکارو۔ تضرع ہونا چاہیے، جسم کے اوپر عاجزی ظاہر ہونی چاہیے، کمزوری کو رب کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے اخلاص، یہ بھی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، ہر نماز کے وقت اپنے چہروں کو اللہ رب العزت کی طرف کر لو اور اس کو خالص پکارو، اسے دعا کرو، ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ جب نماز کے اندر آپ کھڑے ہوں تو دکھاوا، ریاکاری نہ ہو۔ یہ نماز کی باطنی خوبصورتی ہے، یہ باطنی ادب ہے،
یہ ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. اسی طریقے سے ذکر ہے اللہ کی یاد. اللہ کو یاد اگر آپ کر رہے ہیں، صرف زبان الفاظ نہ، الفاظ کو ادا کرنا اللہ کی یاد نہیں ہے، بلکہ معنی کا دل میں استحضار ہونا چاہیے. اقم الصلاۃ لذکری، اللہ فرما رہا ہے میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. صرف زبان سے الفاظ کو ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ دل میں اس کا احساس ہونا چاہیے. یعنی وہ نماز جو صرف ظاہری طور سے پڑھی جاتی ہو، جس ظاہری جسم اس کو حرکت کرتا ہو لیکن دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، روح کے اندر کوئی حرکت پیدا نہ ہو، پھر وہ نماز کیا ہے؟ اس لیے یہ باطنی آداب کو مقرر فرمایا. اسی طریقے سے آپ آ جائیے، اس میں کیا ہے؟ فہم و تدبر. فہم و تدبر بھی ہونا چاہیے. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. یہ نماز کی باطنی خوبصورتی اور اس کا ادب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اللہ فرما رہا ہے نشے کی حالت میں جب تم ہو. شراب کی حرمت نہیں ہوئی ہے. ابتدائی جو حکم آئے تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ جب تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں جو کہہ رہے ہو اس کا علم نہ ہو جائے. انسان نشے کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم اس نے کیا کہا. اللہ فرما رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو اس کا تمہیں علم ہونا چاہیے. تو فہم و تدبر، نماز کے اندر فہم و تدبر بھی مطلوب ہے. یہ نماز کا باطنی ادب ہے. اسی طریقے سے نماز میں کھڑے ہونا والا، کیونکہ مطالبہ احسان کا کیا گیا ہے. الاحسان، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ اب نماز آپ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں، اس کے اندر احسان کا معنی کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. احسان یہ ہے کہ تم عبادت اللہ کی ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو پھر یہ تصور قائم کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ نماز کے باطنی آداب ہیں. یہ ظاہری آداب شروط کو آپ ملحوظ خاطر، آج ہماری نمازوں کا یہی حال ہے. کسی نہ کسی حد تک جو ہم نماز ادا کرتے ہیں یہیں تک ہے جسمانی حرکتیں ہو رہی ہیں، لسان زبان سے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور وقت پر بھی مان لیجئے قبلہ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے. لیکن یہ چیزیں کہاں ہیں؟ نماز کے باطنی آداب اگر نہیں ہے، نماز مکمل نہ سمجھیں. نماز کو قائم کرنا، قنوت، خشوع، تبتل، تضرع، اخلاص، ذکر، فہم و تدبر، احسان، ان ساری چیزوں کا استحضار کریے نماز کے قائم کرتے وقت. نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن کیسے؟ جیسے مرضی کرتی ہے ہماری، جیسا ہمارا دل چاہتا ہے ویسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. باپ دادا سے، معاشرے سماج سے جو ہم نے سیکھی نماز چل رہی ہے. کیا واقعی وہ نماز ہے جس کا مطالبہ رب ہم سے کر رہا ہے؟ ہمارے نبی نے جس کی تعلیم فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو. ہماری نماز ہے ویسی. ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ باطنی آداب بھی ہماری نماز کے اندر ہونا چاہیے. اگر یہ باطنی آداب نہیں ہے تو پھر ہم نماز کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم اللہ کے مطالبے کو پورا نہیں کر رہے ہیں. نماز بہت عظیم الشان عمل ہے. آپ دیکھیں ظاہری آداب و شرائط، باطنی آداب، ان سے پہلے ایک مرحلہ اور ہے. کون سا مرحلہ رہ گیا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک مرحلہ اور رہ گیا ہے. بھئی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ پوری کر رہے ہیں، اس سے پہلے کیا چھوٹا ہے؟ ماشاءاللہ اب آپ نے کچھ اشارہ کر ہی دیا ہے. طہارت. بھئی اللہ کے دربار میں آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو طہارت اور پاکی
بہت ضروری اور لازمی شے ہے، اس کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے۔ طہارت میں کیا ہے؟ بدن کی پاکی، بدن کی طہارت، بدن آپ کا پاک ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو غسل کرو، پاکی حاصل کرو۔ ناپاکی کی حالت میں نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ساری شرطیں آپ پوری کر دینا، لیکن طہارت بدن نہیں ہے، پاکی بدن نہیں ہے، تو نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ شروط اور آداب رب نے جو مقرر فرمائے ہیں، نماز کوئی ایسا نہیں ہے جیسا چاہا پڑھ لیا، جب چاہا پڑھ لیا، جب چاہا نہیں پڑھا، مرضی آئی جیسا چاہا پڑھ لیا۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو ایمان والو، جب نشے کی حالت میں ہو اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، اور جب جنبی ہو، ناپاک ہو، تب بھی نماز کے قریب تمہیں نہیں جانا ہے، پاکی جب تک حاصل نہ ہو جائے۔ طہارت بدن، جب تک کہ بدن آپ کا پاک نہ ہو جائے، اور بدن کو پاک کرنے کے لیے غسل کا طریقہ ہماری شریعت نے دیا ہے، جس کا تفصیل طریقہ یہاں پر نہیں بتائیں گے ابھی، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے اس کو۔ طہارت بدن، بدن پاک آپ کو کرنا ہے، ناپاکی کی صورت میں آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ طہارت لباس، لباس آپ کا پاک ہونا چاہیے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اپنے لباس کو پاک کرو، لباس کو پاک کرو، اور ستر جتنا چھپانا ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے، وہ ستر پورا مکمل ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کندھے پر بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، اس سے کم میں نماز نہیں ہوگی آپ کی، مرد کی، عورت کو پورا چھپانا ہے۔ اسی طریقے سے طہارت لباس کے تعلق سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو، لباس کو اختیار کرو، کیونکہ کفار و مشرکین جب حج کیا کرتے تھے اس وقت بھی ان کی عورتیں تک، خاتون تک ننگی ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کرتی تھیں۔ اللہ نے حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر عبادت کے وقت اپنے لباس کو جو ہے ستر کو چھپانا ہے۔ بدن کی پاکی، لباس کی پاکی، جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں نماز اس جگہ کو پاک ہونا چاہیے، جگہ کی پاکی، جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرمائے، ایک دیہاتی آتا ہے گاؤں کا رہنے والا، مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے وہیں مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام بھاگے اس کو ہٹانے کے لیے، آپ نے منع فرما دیا، رک جاؤ صحابہ کرام، یہ رحمت للعالمین کی شان ہے، کیونکہ اس میں کتنا خطرہ اس کو پیدا ہو سکتا ہے، اس کے لیے بیماری کا سبب ہو سکتا ہے، نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لینے دو، مسجد میں کر رہا ہے لیکن کر لینے دو اس کو۔ جب وہ فارغ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کے سمجھایا، دیکھو یہ اللہ کے گھر ہیں، اس کی عبادت کے لیے ہیں، پاک و صاف ہوتے ہیں، یہ چیزیں اس کے اندر مناسب نہیں ہیں، اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو پانی ڈالو اور اس کو بہا دو اس کے اوپر، اس جگہ کو پاک کرنے کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کو پاک ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اس کے بعد آتا ہے وضو کا نمبر، یعنی آپ کا جسم پاک ہے، بدن کپڑا پاک ہے، لباس پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے، اب وضو یعنی جو اعضاء انسان عموماً انسان کے عام طور سے جو اعضاء کھلے رہتے ہیں ان میں سے ہاتھ ہیں، چہرہ ہے اور پیر ہیں، ان کو دھلنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے رب العالمین کی، طہارت اور پاکی کا جو نظام اللہ کے اس دین نے دیا ہے، پوری انسانی تاریخ میں، پوری دنیا کے اندر وہ طریقہ موجود نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ جب گھر سے نکلتے ہیں کس قسم کے کیٹاڑو، کس قسم کے جراثیم آپ کے جسم پر، اسکن پر لگتے ہیں، کہاں کہاں سے آپ گزرتے ہیں، کتنی گندگی آپ کے اوپر تھک جاتی ہے، لیکن حکم یہ دیا کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अल्लाह फरमा रहा है, ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का कस्द करो तो तुम अपने चेहरों को धो लिया करो, अपने हाथों को धो लिया करो और सर का मसाह कर लिया करो, और अपने पैरों को, जो खुला हुआ हिस्सा जितना भी है अल्लाह ताला ने उसके अंदर मेंशन फरमाया है, जिक्र फरमाया। यहां तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक के अंदर पानी डालना, सिर्फ डालना ही नहीं बल्कि आपने फरमाया इस्तिंशाक, यानी झाड़ना उसको। इस्तिंशाक और इस्तिंसार यानी नाक में पानी डालना ही काफी नहीं बल्कि झाड़ना उसको, ताकि अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से सफाई हो जाए। वुजू के अंदर ये आपके जो आज़ा, अब जाहिर सी बात है लिबास आपने पहन रखा है, सब कुछ अंदर से आप पाक हैं, लेकिन इन आज़ा को जो खुले हुए हैं, नमाज जब आप पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हैं, सुभान अल्लाह, रब की जात पर कुर्बान जाइए। यहां पर जो लफ्ज अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज कायम करने के लिए खड़े हो, तो नमाज कायम करने के लिए जब इंसान खड़ा होता है तब तो वुजू नहीं करता, बल्कि वुजू पहले से करता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें नमाज कायम करने से पहले इसको करना ही है। इसके अंदर बड़ी हिकमतें हैं, आप देखें। वुजू के अंदर एक दो हिकमत आप इसकी देख लीजिए, इंशाअल्लाह बाद में गुफ्तगू उसके तरीके वगैरह पर जैसा भी हो सकती है। एक हिकमत यह है कि इंसान के अंदर जो गफलत होती है, वुजू कर लेता है तो वो गफलत, सुस्ती, काहिली दूर हो जाती है और नमाज के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। अल्लाह के दरबार में जब आप खड़े हो तो ऐसे ही ओढ़ है ना, बल्कि चाको चौबंद होकर के होश हवास में पूरी चुस्ती और फुर्ती के साथ में आजिज़ी इनके सारी, ये सारे बातनी आदाब मलहूज रखते हुए आप करें। सुस्ती और काहिली इंसान के जिस्म पर होती है, वो जब वुजू कर लेता है तो उसके अंदर चुस्ती और फुर्ती आ जाती है। इसी तरीके से आज़ाए वुजू चमकेंगे, क़यामत में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचान जाएंगे। और इस वुजू का असर यह है, चाहे बिदती हो, चाहे सही मुसलमान हो, कैसा भी हो, उसके भी आज़ाए वुजू चमकेंगे अगर वो नमाजी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़े कौसर पर आप पानी पिला रहे हैं, एक जमात आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, मैं देख रहा हूं मेरी उम्मत के लोग आ रहे हैं, मैं उनको पहचान लिया, मैंने आज़ाए वुजू की चमकने से फरिश्ते उनको रोक रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आने तो मेरे उम्मती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको नहीं मालूम आपके बाद इन्होंने क्या किया, क्या क्या नई नई चीजें दीन के अंदर इजाद करके रख दी। अल्लाह के नबी, आपके दीन को इन्होंने काफी नहीं समझा जो आप लेकर के गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, दूर करो इन लोगों को जिन्होंने मेरे बाद अल्लाह के दीन को बदल करके रख दिया। तो आज़ाए वुजू की चमक, चमकेंगे ये आज़ाए वुजू। और आदाब शाही है, सुभान अल्लाह। आप अगर किसी बड़े आदमी से मिलने जाते हैं, नहा धुल करके जाते हैं, ठीक ठाक होकर के जाते हैं, साफ सुथरे बन करके जाते हैं, बाल झाड़ के जाते हैं, लेकिन हमारी शरीयत ने वो दुनिया वाले कानून तो नहीं रखे, लेकिन पाकी और सफाई का तरीका दे दिया। सुभान अल्लाह, पाक और साफ होकर के जाइए रब के दरबार में जब नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। बदन की तहारत, लिबास की तहारत, जगह की तहारत, वुजू। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि फलम तजिदू माअन, अगर तुम्हें पानी ना मिले और नमाज तुम पढ़ना चाहते हो, पढ़ोगे, नमाज का वक्त हो गया है, फतयम्ममू, तो तयम्मुम कर लिया करो। फतयम्ममू, तयम्मुम कर लिया करो। फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, अल्लाह ताला ने कुरान में उसका तरीका जिक्र फरमाया है। फमसहू वुजूहकुम व अयदीकुम मिन, यानी पाक मिट्टी इस पर ज़रबा मारे, झाड़ करके अपने चेहरे पर उसको फैलाएं और फिर अपने इस हाथ को एक दूसरे के ऊपर कर लें। ये तयम्मुम हो गया। पानी की गैर मौजूदगी में आपको गुस्ल का भी यही तरीका काम करेगा और वुजू के लिए भी यही तरीका काम करेगा। जब तक पानी न मिले आपका तयम्मुम बाकी रहेगा, और वुजू जिन चीजों से टूटता है वो अगर आपके साथ न रहे तब तक ये तयम्मुम भी बाकी रहेगा।
سبحان اللہ، نماز کو ادا کرنے سے پہلے طہارت کا اتنا زبردست انتظام. نماز ہے یہ، صلاۃ ہے یہ، معمولی شے نہیں ہے. اس کی عظمت کو پہچانے. رب نے فرمایا یہ کائنات سب کی سب نماز ادا کر رہی ہے. اے لوگو، اللہ کے ناشکرے نہ بنو، اس کی احسانات کی ناشکری نہ کرو جو اس نے تمہارے اوپر کیے ہیں. لہذا ایمان تمہارے اندر رب کی احسانات کو دیکھ کر کے تم رب کی ذات پر یقین کرنے لگو. پھر یقین کے نتیجے میں جو شکر گزاری کا تمہارے اندر جذبہ اور محبت کا جذبہ پیدا ہو. نماز ادا کرو سب سے پہلے مسلمانوں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز کا دیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، کیسا سسٹمیٹک طریقہ ہے. یہ مختصر سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. دیکھیے، نماز کی ادائیگی سے پہلے طہارت کا پورا انتظام رب نے کیا ہے. بدن، لباس، جگہ، وضو. اس کے بعد ظاہری آداب ہیں، جسمانی حرکتیں آپ کو کرنی ہیں. اس میں انشاءاللہ اب کی جو درس پروگرام کریں گے تو انہی تین چیزوں سے جو قرآن مقدس میں رب نے عاجزی اور انکساری کے تین طریقے جو بتائے ہیں. انسان فطری طور سے کسی کی تعظیم کرنا چاہتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے سامنے عاجزی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو جھک جاتا ہے، اور اگر تذلل اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیروں پر گر جاتا ہے. یہ تین طریقوں کو لے کر ہی انشاءاللہ نماز کا جو مصنون طریقہ اس پر انشاءاللہ بات کریں گے، سجائیں گے. قیام کی حالت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ مقرر فرمایا ہے، رکوع میں کیا طریقہ مقرر فرمایا ہے، اور سجدے کا کیا طریقہ مقرر فرمایا. اس سے متعلق کیا کیا چیزیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور جو دو زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں یہ بھی ایک ادب اور احترام کا طریقہ ہے. تو زانو ہو کر کے بیٹھتے ہیں، ہاتھ باندھ لیے، اللہ کچھ نہیں ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تیرے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، اللہ کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری اوقات کچھ نہیں ہے. اپنی کمزوری کا اظہار ہے ہاتھ باندھنے سے. اللہ ہاتھ باندھ دیے ہم نے اپنے، اور رفع الیدین آپ کرتے ہیں، اللہ سرنڈر کر دیا، کچھ بھی نہیں. اپنی کمزوری، عاجزی، انکساری کا سب سے اظہار کا سب سے بہتر طریقہ، اور رب کی کبریائی اور بڑائی کا سب سے بہتر طریقہ. اس لیے زبان پر آپ یہ دیکھیں، نماز میں سب سے زیادہ کیا آپ دہراتے رہتے ہیں، ہر حرکت پر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی بار دہرانا ہے اللہ اکبر کی رب کی کبریائی اور اس کی بڑائی ذہنوں کے اندر داخل ہو جائے. نماز کا مطلب یہ ہے، خالی فارمیلٹی، رسم و رواج پورے کرنا نہیں ہے. ایک اور خوبصورت چیز میں آپ کو بتاؤں، نماز کی ابتدا کس لفظ سے ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں سے ہی میں تھوڑا سا سوال کر لو، کس لفظ سے ہو رہی ہے؟ کلمہ کر دیجئے، اللہ. نماز کی شروعات اللہ سے ہو رہی ہے، نماز کا اختتام اللہ پر ہی ہو رہا ہے. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ سے نماز شروع ہو رہی ہے اور اللہ پر ہی نماز ختم ہو رہی ہے. اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا کیا اس سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے جو رب نے سکھایا ہے. ایمان کے بعد اگر کسی عمل کا نمبر ہے تو سب سے پہلے نماز کو رکھا کیوں ہے رب نے، اس کو سمجھ لیجئے. کیوں رکھا ہے نماز کو؟ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ. عقیدے کے بعد عقیدہ دیا اسلام نے اللہ کی وحدانیت کا، پیارے رسول کی رسالت کا. اس کے بعد جو مطالبہ عمل کا کیا ہے، نماز کا کیا ہے. نماز کوئی معمولی شے نہیں ہے. یہ تقلیدی نماز، باپ دادا کی نماز، جیسے چاہی ویسی نماز، یہ نماز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جب نماز مکمل کرتا ہے تو اس نماز کا کوئی 10واں حصہ لے کر کے جا رہا ہے، کوئی نواں حصہ لے کر کے جا رہا ہے.
کوئی 8واں حصہ لے جا رہا ہے، کوئی 7واں، کوئی 6واں، 5واں، 4تھا، 3، دوسرا اور پہلا ایسا حصہ مل رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے نماز منمانی طریقے سے پڑھ ڈالی۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی، طہارت، ظاہری آداب و شرائط، باطنی آداب و شرائط۔ اگر اسی میں ہم نے جماعت کو شامل کر لیا، سبحان اللہ، چوتھا پوائنٹ لائیے، جماعت۔ نماز فرض جو ہے جماعت کے ساتھ ہے، بڑی تاکید ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکید فرمائی ہے اور تنبیہ فرمائی ہے ان لوگوں کو جو اذان ہونے کے بعد گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، نماز جماعت قائم کرنا ہے تو جماعت قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ مسجد۔ مسجد، ایک مسجد، اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بڑا اونچا مقام بلند عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس روئے زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو مساجد ہیں، سب سے پسند اللہ کو مسجدیں ہیں۔ مسجدیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے لیے، اللہ کی پکار کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، خالص اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے لیے ان کو قائم کیا گیا ہے۔ نمازیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جماعت قائم کریں گے تو جماعت کو لوگوں کو اطلاع دیں گے نا، اطلاع دینے کے لیے اذان کو مشروع فرمایا گیا کہ نماز جماعت کا وقت ہو رہا ہے، جماعت کو کی ادائیگی کے لیے اذان کہیے تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے، اور یہ پوری دنیا میں نظام چل رہا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا ہے، کہیں پر بھی ہو 2 لوگ ہیں 3 لوگ ہیں، وہ نماز جماعت قائم کر سکتے ہیں۔ اور مسجد کے اندر اذان کا اہتمام کیا گیا، پوری اذان کو پڑھ جائیے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہے۔ پیارے رسول کی رسالت کے بعد سوائے رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کی کیا ہے؟ اذان ہے، مسجد ہے، اذان، اس کے بعد اقامت کہی جائے گی اور جماعت شروع ہو جائے گی۔ اب جماعت شروع ہو گئی تو جماعت کے شروع ہونے کے بعد کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب بندی ہے، سترہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو نماز کوئی اتنا معمولی سا چیپٹر نہیں ہے، معمولی شے نہیں ہے، بہت عظیم الشان رب کا یہ کی عبادت ہے۔ اس کو ہمیں آج مقصد ہمارے اس کو بیان کرنے کا یہی تھا کہ آپ کے ہمارے دل میں نماز کی عظمت، اس کی وقار اور اس کے آداب کی ایک جھلک آ جائے۔ آخر یہ نماز کیسے ہمیں ادا کرنی ہے؟ طہارت بھی مکمل ہونی چاہیے، ظاہری آداب بھی سنت کے مطابق، وہ مسنون طریقہ نماز جب آئے گا تب وہ ظاہری آداب بھی آئیں گے، اور باطنی آداب میں یہ ساری چیزیں ہمیں انجام دینی ہے، تب جا کر کے کہیں ہماری نماز سنت کے مطابق اور رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت سے مولا کریم نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا جب تک ہم اس دنیا کے اندر رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال اگر کوئی ہے تو انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں۔ جی، سترہ، ہاں سترہ لازمی اور ضروری چیز ہے، یعنی نمازی کے سامنے سے کوئی نہ گزرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کا جو کجاوا ہوتا ہے اس پر پالان لگا ہوتا ہے، اس پہ ایک پیچھے لکڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی لکڑی سامنے ہونا چاہیے تاکہ سامنے والا اس سے گزر نہ سکے، اور آپ اگر اس کے درمیان سے کوئی جائے تو اس کو روک سکیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا تصلی الا الی سترۃ، سترے کے بغیر نماز ادا نہ کریں۔ بہت اہم اور لازمی شے ہے۔ انشاءاللہ وہ سترے ہم نے کچھ بنوائے فرحان بھائی، وہ یہاں پر بھی رکھوا دیں گے، 2 4 6 ڈاکٹر صاحب اس میں، اس مسجد میں تو آ گئے ہیں، تو وہ ضروری ہے انشاءاللہ اور بھی آگے کرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی دیکھیے، بالکل بھائی کا اچھا سوال ہے، اور بہت موقع کے لحاظ سے بہت اچھی آپ نے یاد دلائی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر دیکھیے لاپرواہی اس سلسلے میں بہت زیادہ ہے۔ موبائل ہر جیب میں موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو جیب میں رکھ کر کے نماز پڑھنے آنا ہے تو آپ پہلے اس کو بند کریے،
سوئچ آف کریے, بند کر کے نماز پڑھیے. اور اگر نماز میں آپ کا موبائل بولے گا تو آپ سمجھ لیے کتنے لوگوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی. اس کا گناہ کس پر جائے گا؟ کس پر جائے گا؟ جتنی نماز خلل اندازی آپ کے موبائل سے ہوگی وہ کمی کس وجہ سے آ رہی ہے؟ آپ اس میں گرفتار ہو رہے ہیں. لہذا اگر مان لیجئے کسی کا رہ جاتا ہے دھوکے سے, تو اس میں یہ ہے کہ موبائل نکال کر کے وہ بند کر دے, اسی میں کم سے کم اسی کی نماز خلل انداز ہو رہی ہے, ورنہ پوری نماز اس کی رنگ ٹون اور گانا سن رہی ہے. تو بار بار, ہاں, تو پھر ظاہر سی بات ہے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے, جو جڑ ہے اس خرابی کی, موبائل گھر رکھ کر آئیے, نہیں تو سوئچ آف کریے. یہی ہے اس کا علاج. نہیں بھائی, ورنہ تو نماز پھر برابر بار بار آئے گا, بار بار آپ یہی کریں گے, نہیں کریں گے تو پوری مسجد کی نماز جائے گی. تو اس لیے اس کا خاص طور سے دھیان رکھیں. جزاک اللہ خیر.